مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ماشاءاللہ ہماری مجلس نے جو ہے کچھ کلپس وغیرہ تیار کیے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دکھا رہے ہیں شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ۔ ایک اسلام بھائی نے امیر السنت سے سوال کیا، امیر السنت نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Due to social media filters and fashion trends, young people are falling victim to body image issues. Body image issues refers to the mental and emotional distress a person experiences regarding their physical features, their weight, height, complexion, face, or overall appearance. The question for Amir Ahl Sunnat is, what kind of mindset or thinking should we adopt regarding this matter? سوشل میڈیا فلٹرز اور فیشن ٹرینڈز کی وجہ سے نوجوان باڈی امیج ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں۔ باڈی امیج ایشوز سے مراد وہ ذہنی اور جذباتی پریشانی ہے جو انسان کو اپنے جسمانی خد و خال، وزن، قد، رنگ، چہرے یا مجموعی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کیسی سوچ رکھنی چاہیے؟ سوشل میڈیا کے جو مہلکات ہیں، ان کے جو منفی اثرات ہیں، ان کے بارے میں کئی بار یا بیان ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال یہ کہ ہے تو نقصان دہ ہے، نظر پر بھی ایفیکٹ اثر کرے گا یہ، اور یہاں تک کہ بعضوں کا تو سو کر اٹھ کر ان سرانے رکھا جاتا ہے، یہ سو کر اٹھ کر فوراً اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نیند رات میں آنکھ کھلی تو دیکھنا بھی عادتیں ہوتی ہوں گی، یہ اس طرح جب کہ ہو بھی اندھیرا تو یہ بالکل اس کی شعائیں ڈائریکٹ آنکھوں پر اٹیک کریں گی، اور جب بندہ اٹھتا ہے نیند سے تو اس کی آنکھیں ابھی اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ایکٹیو ہونے دیا جائے، فوراً نہ دیکھا جائے۔ آنکھیں مطلب کچھ دیر میں ایکٹیو چند لمحوں میں ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کی جلدی ہوتی ہوں گی، کسی کے بعد میں، اس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اتنا سمجھ نہیں پڑتی۔ آپ گھڑی بھی دیکھیں گے تو ایک دم اٹھ کر یوں دیکھیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی، اور بعد میں پھر آنکھیں تھوڑا اس کی لائٹ جو ہے کھل جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی یہ نظر آتی ہے گھڑی۔ اس لیے ایک تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اٹھ کر فوراً نہ دیکھا جائے اس کو، اور کسی چیز کی بھی ایک کثرت ہوگی تو وہ اس کا منفی اثر چھوڑے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے کہ یہ آپ نے کلپ دیکھا، یہ کلپ جو ہے کسی کی فرمائش پہ چلایا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کے بعد جو ہے یار یہ بیان کتنا اچھا تھا، اچھا بیان تو پورا بیان بعض دفعہ سن نہیں پاتے ہیں، پورا بیان سن رہے ہوتے ہیں لیکن بیان کی کوئی کچھ لائنیں ہوتی ہیں، بندہ بولتا ہے یار یہ واقعہ تھا یا یہ ترغیب تھی، اتنے اچھے انداز سے دلائی گئی، تو پھر اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میری اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اگر یہی کلپ کوئی دوسرا دیکھے، یہی لائنیں اگر کوئی دوسرا سنے تو اس کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا فارمیٹ ہے۔ یہ فرمانا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ اس کے منفی اثرات بھی ہیں، اس کے اچھے اثرات بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا پروگرام آ رہا ہے، ہم اکبر حسین بھائی ہمیشہ مطلب ہم شروع میں ترغیب دلاتے ہیں کہ شیئر کریں اسے، صرف ایک بٹن آپ نے دبانا ہے، ایرو کا نشان بنا ہوا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک آپ کا یہ پیغام پہنچے گا۔ اور بعض اوقات فیس بک پر تو یہ شیئر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا کرتا رہتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ آسان نیکیاں ہیں۔ اور پھر رمضان کے اندر جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس کے اندر مناجات افطار ہو گیا، مدنی مذاکرے ہو گئے، پھر اس کے بعد نگران شورا کے فجر کے بیانات ہو گئے۔ نگران شورا نے ماشاءاللہ اصحاب بدر کے موضوع پر فجر میں بیان کیا، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سارے جو پروگرام آپ دیکھیں نا، اس میں آپ شیئر کا بٹن لازمی دبا دیا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ والی نیکیاں ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کسی کو آواز لگاتے ہیں کہ چلیں بھائی نماز کے لیے آ جائیے، یا کسی آپ اچھے کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آ جائیے آگے کی جانب ہمارے ساتھ چلیے۔ تو اسی طرح آپ یہ شیئر جو کر رہے ہیں کہ میں بھی یہ پروگرام دیکھا ہوں، آپ بھی یہ پروگرام دیکھیے، تو اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے والی ایک صورتحال ہے۔ تو یہ ہے کہ
جتنے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور آپ کی وجہ سے کسی نے شیئر کیا، پھر اس کی وجہ سے کسی اور نے شیئر کیا، تو جہاں جہاں تک یہ پروگرام شیئر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ملتی رہیں گی. تو جلدی جلدی شیئر کیجئے، اور آپ اپنی فرمائش جو ہے فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. یوسف بھائی بھی تیار ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا فرمائش آئی ہیں. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی فرمائش جو ہے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جلدی جلدی آپ پروگرام بھی شیئر کیجئے، فرمائش بھی آپ اپنی کر سکتے ہیں. یہ جو کلپ آج ہم چلا رہے ہیں یہ پچھلے پروگراموں کے ہیں، انہوں نے فرمائشیں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں کچھ نئے کلپس وغیرہ انشاءاللہ تیار کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو انشاءاللہ وہ تیار کر کے لے کر آئیں گے. اب کسی نے ایک فرمائش کی تھی کہ نگرانی شورا کا ترکی میں نگرانی شورا کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر حاضری ہوئی تھی. اب اس کا انداز کیا تھا، وہاں پر کیا گفتگو ہوئی، کہتے بات تو ہوتی ہے لیکن سامنے وہی صاحب مزار ہو اور ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، ان کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں، تو سنانے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور جو دیکھنے والے ہیں کہ کتنا سنتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آج ان کے مزار کی بھی زیارت ہے اور ان کے آپ کی فضیلت، آپ کے فرامین دیکھیں. اب نگرانی شورا نے وہاں جا کر کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اب الحمدللہ ہم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. میزبان رسول ہیں. ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی کو حکم تھا کہ وہ وہاں رکے گی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمانا تھا. تو اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکی اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. لہٰذا آپ میزبان رسول مشہور ہیں اور آپ نے بڑی خوب میزبانی کی، اور ان کی میزبانی کے بھی بڑے پیارے اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں. تو آج اس مبارک صحابی کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے. جنتی صحابی ہیں، الحمدللہ بڑی کرم نوازی ہوتی ہے ان کے دربار میں ماشاءاللہ. مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حبیب کا صدقہ. یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ آپ نے مہاجرین کے درمیان منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں اظہار ہمدردی کیا اور دعوت اسلامی کا تعارف دیا. پھر آپ نے شامی بچوں کے درمیان کھانے کی اشیاء تقسیم کی اور فائنلی انہیں نئے تعمیر شدہ مکانات کی چابیاں ہینڈ اوور کر دی. نواف ابراہیم ہو قبول بارگاہ امینہ محمود جالو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا وفاء عباس العباس. قبول بار. صبح بھی نگران شورا نے ماشاءاللہ اصحاب بدر پر تذکرہ فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں پوری زندگی گزار دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے. اور مزار شریف دیکھیں کہاں بنا ہوا. اور یوں ہی ہے کہ دین اسلام کی خدمت، دین اسلام جیسے کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات ہیں، وہ باقی کہاں گئے.
تو یہ کہ بس دین اسلام کی خدمت، تو جتنا ہو سکے دین اسلام کی خدمت پہ اپنا حصہ ملائیے، اور جس ذریعے سے آپ خدمت کر سکتے ہیں اس ذریعے کو اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ ماشاءاللہ اور بھی ایک پوری لسٹ ہے کہ نہ کچھ فرمائش وغیرہ کی جانب کیا فرمائیں گے؟ ابھی جو فرمائش ہمارے پاس تیار ہے وہ چلائیں، انشاءاللہ مسجد جو آئیں گی. چلیں جی، ایک ٹاپک ہے وعدہ خلافی. اچھا یہ ہے کہ بعض بچے بھی پکا وعدہ کرو، وعدے کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے، کہ وعدہ کس طرح کیا جا رہا ہے، وعدے کے بارے میں کیا کیا ہمیں پاس رکھنا چاہیے، وعدہ کرتے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے. لیکن ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحی طارق کے بیان کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھانے لگے جو کہ وعدہ خلافی سے متعلق ہے. جی دیکھتے ہیں. جو وعدہ توڑنے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ پہلے تو سب سے پہلے نقصان اس کو یہ ہوتا ہے، خود ہی بے چین ہوتا ہے، اس کو بے چینی رہتی ہے، یار اس کو بھی وعدہ کیا تھا، کیونکہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہا، پریشان ہو رہا ہے نا، پریشانی خود ہی پالی ہے، کیوں کیا وعدہ بھائی، اب بھگتو. تو خود ہی بے چینی اچھا لوگوں میں اعتماد ختم ہو جائے گا، لوگ اب بات نہیں مانیں گے. ایسا بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنا پرسپشن ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے نا، لوگ ان کی بات نہیں مانتے، انہیں کوئی ادھار نہیں دیتا، ان سے کاروبار نہیں کرتا. یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میں ایسے بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں پتی ہیں، انہیں 1000 روپے کا کوئی ادھار نہیں دیتا، اربوں پتی ہیں خود، اور ایسے بیچارے غریب ہیں، موٹر سائیکل پر آتے لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ اس موٹر سائیکل پر آنے والے نے کروڑوں روپے کا اعتماد کمایا ہے، اس نے بھروسہ کمایا ہے، اور اس نے ہر بار جھوٹ بول کر، ہر بار وعدے توڑ کر، بنگلے میں رہتا ہے، بڑی گاڑی میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے پہلے دو گے پھر کاروبار ہوگا، آپ کو ادھار نہیں دے سکتا. بیکار ہے یار ایسی زندگی. یعنی آپ نے اپنے اعتماد کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انسان کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں آئے گا ٹائم پہ، اس کا تو کام ہی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اپنے اعتماد کو دوستوں میں ختم کر دیا صرف وعدہ توڑ کر. مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، جب کوئی قوم عہد توڑنے کی عادت بنا لیتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے. یہ اس کی نحوست ہے. اب بتائیں وعدہ پورے کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں پر، اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا قتل و غارت گری عام ہے. تو یہ بعض اوقات کچھ ایک گناہ دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ جناب معاشرے میں بہت دیگر بڑی برائیاں پھیل جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. قرآن سمجھا رہا ہے وعدہ توڑنے والے غور سے سنیں، فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ عام چیز نہیں ہے، قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عہد کو پورا فرمایا. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ جب ہوئی نا تو صلح حدیبیہ میں ایک عجیب سی شرط یہ بھی تھی، ظاہر اب یہ فائنل ہو گئی تھی، نبی پاک اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہ الگ بحث ہے کہ مسلمانوں نے یہ شرطیں کیوں مانی. ایک بظاہر تو یہ شرطیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیک فٹ پر جا رہے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ یہ فتح مبین ہے اور آگے ایک بڑی فتح منتظر ہے. بہرحال اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی بندہ ہجرت کر کے مدینے آ جائے گا تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے، مکے والوں کے حوالے کریں گے. اب بڑے مظالم تھے مکے والے، بڑا مارتے تھے مسلمانوں کو. تو ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ چھپتے چھپاتے مکے والوں سے بچتے ہوئے مدینے پہنچ گئے. اچھا ان کو تو ایسا لگا کہ میری جان چھوٹی، اب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ ہمارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے، اے ابو بصیر تم واپس لوٹ جاؤ. کہتے حضور آپ مجھے مشرکوں کے پاس بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں مجھے. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بصیر تم جانتے ہو ہمارے دین میں بد عہدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کانٹریکٹ ہوا تھا نا، وعدہ ہوا تھا، کنڈیشنز تھے، تم واپس لوٹ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا. کہتے حضور آپ مجھے واپس مکے بھیج رہے ہیں، واپس ان کے پاس بھیج رہے ہیں، مار رہے ہیں مجھے. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بصیر ہمارے دین میں بد عہدی کی گنجائش نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ. اچھا نبی پاک ہیں کون؟ دل کیسا ہے، رحم کیسا ہے. قرآن کہتا ہے جب امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان پر گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. قرآن کہتا ہے جب جن پر تمہارا مشقت پہ پڑنا بہت گراں ہے، بھاری ہے، ارے ہم تکلیف پہ ہو نبی پاک کے دل پر بوجھ آ جاتا ہے. مگر وہی نبی پاک اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ابو بصیر واپس لوٹ جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا. اللہ اکبر. ولا یصلح لنا فی دیننا الغدر، اے ابو بصیر ہمارے دین میں بد عہدی کی گنجائش نہیں. یہ ہے اسلام
یہ اسلامی حکومتوں کے لیے بھی درس ہے، یہ عہدیداران کے لیے بھی درس ہے، یہ جناب ہم سب مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ جب جس موقع پر جس لیول کا معاہدہ کریں، آپ بزنس میں معاہدے کرتے ہوں گے، کانٹریکٹ کرتے ہوں گے، کسی کمپنی سے بات کرتے ہوں گے، لوگ غیر مسلم کمپنیوں سے معاہدے کرتے پھر جاتے ہیں، کیا تاثر جاتا ہوگا یار کہ یہ ہیں مسلمان کہ لکھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے آقا نے غیر مسلموں سے وعدہ نبھایا کہ اپنے صحابی کو واپس لوٹا دیا کہ نہیں عہد یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے والوں پر اسلام کی دعوت دینی تھی تو پہلے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ غیر مسلم تھے نا سارے، سب نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ غیر مسلم میرے آقا کو صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، میں انہی نبی کا امتی ہوں، کیا مجھے بھی لوگ صادق اور امین مانتے ہیں؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہوتا کہ اگر کسی مسلمان نے وعدہ کیا ہے، کسی مسلمان نے زبان دی ہے، کسی مسلمان کی پروڈکٹ پر جو لکھا ہے وہی ہوگا، یہ اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے۔ مگر آج بدقسمتی سے لوگ مسلمان ملک کی، ہمارے ملک کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ جو لکھا ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اے سچے آقا کے امتیوں سچے ہو جاؤ، اے امانت دار نبی کے امتیوں امانت دار ہو جاؤ، اے وعدہ پورے کرنے والے نبی کے ماننے والوں آپ بھی وعدے پورے کرنے والے بن جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروگرام دیکھتے جائیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں۔ ایک وعدہ خلافی سے متعلق ایک کلپ سنا، اس سے پہلے مزار پرانوار پر حاضری ہو گئی، اور اسی طرح جو انشاءاللہ آپ کلپ دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزے کو مزہ آتا رہے گا۔ چلیں اب کچھ کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے نعت خواں ہیں وقار اتاری، اور ان کے ساتھ مل کر محمود بھائی، ان دونوں نے مل کر جو ایک کلام پڑھا، کلام کون سی زبان میں ہے، کیا ہے یوسف بھائی بتائیے۔ کلام ہے یہ آم ایڈا ڈھولا طرح بیٹھے زاری، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام شریف ہے شاید یہ، آئیے سنتے ہیں۔ بیٹھی زاری بیٹھی زاری تک دیا اکھیاں بچھا کے بیٹھی میں چندڑی لٹا کے بیٹھی میں چندڑی لٹا سوڑی سواری بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری زاری تاغیار دیا بیٹھی رو رو کا گتارا صد بڑھتی گیا حال بیمارا یار بچو یار بچو اڑ جیون اڑے اندر درد ہزارا رومائی میں جن بچھڑی کونج کتارا بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری تن میرا کنگی ہو میں زلف حضور دیواں ہوش میرے بن جائے جوتی میں یار تے پیریاں جے سونا
میں سکھنو چلے پا غلام فریدا کتے مل پوے سونا میں انو رو رو حال سناوا میں مکتی مقام میں مکتی مقام تو جتے او میں ہاری. ماشاء اللہ میرے خیال میں یہ پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ جی. تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کے بعد، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھنے کے بعد اس کی فرمائش بھی کی کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے جو ہے پڑھا جا رہا تھا اور پنجابی زبان میں تھا ماشاءاللہ. تو پنجاب والے بھی خوش ہو گئے. تو ابھی یہ یوسف بھائی یہ بتائیے کیا کیا میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں، ذرا وہی پڑھیں، کیا بتا رہے ہیں لوگ؟ اچھا، میسیج تو یہ آ رہا ہے کہ جی. گزارش ہے کہ اس بار ہونے والے نور سحر پروگرام کے یہ 2 سیگمنٹ عید کے بعد ریپیٹ میں چلائے جائیں، نور صحابہ و اہل بیت زبردست اور نور تلاوت قرآن. ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی فرمائش جو ہے وہ آگے انشاءاللہ پیش کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. اس کے علاوہ بہت سارے میسیجز ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل بہت پیارا چل رہا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حوصلہ افزائی کی بہت سارے SMS. اچھا، آج کل معاشرے کے اندر ہے نا شاہ صاحب، ایک یہ ٹاپک بہت چل رہا ہے، میرا منہ بولا بھائی ہے، منہ بولی بہن ہے. اچھا، اپنے بھائی اپنے بہن کی طرف اتنی محبت اور شفقتیں نہیں ہوگی جتنا منہ بولے بھائی بہن کی طرف ہوتی ہیں. اس پر جانشین امیر علیہ سنت نے ایک کلپ ہمارے پاس، جانشین امیر علیہ سنت سے سوال کیا کہ تو آپ نے کیا فرمایا اس حوالے سے؟ جی دکھائیے. جی آئیے دیکھتے ہیں. شہزادے حضور سے میرا یہ سوال ہے، غیر محرم کے ساتھ منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے. اگر اصلاح کی نیت سے سمجھایا جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا یہ تو میرے بھائی جیسے ہیں. کیا اسلام میں اس طرح غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نا منہ بولے بھائی بہن بننے سے یہ پردہ تو ختم نہیں ہوگا. اچھا آپ یہ مجھے یہ بتائیں، منہ بولے بھائی بہن کا چلے پردہ آپ نے ختم کر دیا تو کیا وراثت میں حصہ بھی دیں گے منہ بولے بھائی بہن کو؟ جی اللہ نے وراثت میں حصہ دیں گے منہ بولے بھائی بہن کو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، ہاں حصہ تو کیا مطلب لوگ 1000 روپیہ نہیں دیں گے، مطلب حصہ نہیں دیں گے تو چپ. جب حصہ نہیں دیں گے تو پردہ کیوں؟ اس وقت کو فوری شریعت یاد آ جائے گی، شرعی احکام یاد آ جائیں گے. واقعی حکم بھی یہی کہ منہ بولے بھائی بہن جو ہے نا وہ وراثت حقدار نہیں بنتے. جب اس پہ نہیں تو ادھر بھی نہیں، پردہ تو رہے گا. تو لہذا پردہ فرض ہے اور یہ فرض رہے گا. اچھے انداز سے سمجھایا، ٹھیک ہے. اور عقلی دلیل، ٹھیک ہے، شرعی مسئلہ بھی بتایا اور دلیل کے ساتھ عقلی دلیل بتائیں. عقلی دلیل عقل والوں کی سمجھ میں آئے گی ماشاءاللہ. تو بس یہ ہے کہ یہ گلدستوں سے سجا ہوا ہے، رنگین رنگ برنگی مدنی گلدستوں سے سجا ہوا ہے یہ پروگرام ہے ہمارا. بس دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، مدنی چینل کے ساتھ رہیں اور جو اس میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب جب مدنی چینل لگائیں گے 24 گھنٹے میں، جب بھی مدنی چینل لگائیں گے، ویسے ہی رمضان شریف کے دن چل رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مذہب کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، دینی چینل وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناتے بھی رہیں گے اور بہت کچھ دکھانا بھی ہے. ابھی بھی کچھ پوری ایک لسٹ ہے کہ یہ چیز دکھانی، یہ چیز دکھانی. اب ظاہری بات ہے جو فرمائش کی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آج پروگرام میں ہماری فرمائش چلے گی. اب جن کی فرمائش چلتی جا رہی ہے وہ اپنی آپ مدنی فیس بھی ہے کہ مدنی فیس بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی دینی کام کی نیت کر لیں کہ یہ اس کو ہماری یہاں مدنی فیس کہا جاتا ہے کہ جو ہے میں نماز تہجد ادا کروں گا رمضان مبارک میں، یہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کوئی رسالہ یا کتاب پڑھنے کی بھی نیت، آپ کوئی بھی اچھے کام کی نیت آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا ایک اور بھی شاہ صاحب یہ آپ کے حوالے سے شاہد رضا ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ سید عابد شاہ صاحب سے عرض کریں کہ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ پروگرام آپ کرتے تھے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. اچھا شاید کچھ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کیا کریں، یہ پروگرام آپ کیا کریں اور لائیو کیا کریں. اچھا کوئی پروگرام آتا تھا؟ جی ہمیں یہ بھی آپ نے پیار ہے، وہ یہ عابد شاہ صاحب کیا کریں اور یہ لائیو کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، ابھی تو یہ لائیو کر یہ آپ کا میسج تھا اس لیے ڈائریکٹ آپ کو پیش کر دیا ہم نے. اچھا ہاں، یہ جو جیسے نظر آیا، جیسے میں نظر آ گیا فوراً میں نظر آ رہا تھا، آپ نے بولا پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اکبر بھائی کی بھی عادت ہے کہ وہ جیسے کسی فرمائش ہوتی ہے، کسی پروگرام کے لیے مشورہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہوسٹ ہیں یا کرنے والے ہوتے ہیں ان تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ انداز میں ہوتا ہے بھائی میں نے بتا دیا ہے تاکہ وہ ناظرین نے فرمائش کی تھی میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو اکبر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں جو فرمائشیں آ رہی ہیں آپ نوٹ کرتے چلیں. ہمارے ساتھ ہیں ابھی الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے
اور بھی فرمائشیں وغیرہ ہیں. اکبر بھائی آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں آپ کی فرمائش ہم شامل کر لیں گے, مگر اچھی نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والے معاملہ فرمائے. اور بھی ماشاءاللہ فرمائش وغیرہ کا سلسلہ ہے, تو جلدی جلدی آپ ہمیں اپنے پیغامات پہنچائیں. مدنی چینل کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ 18 سال جو ہے کمپلیٹ ہو گئے, 19ویں سال کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں, اور یہ مہینہ ہے ہی مدنی چینل کی سالگرہ کا مہینہ ہے. تو یہ ہے کہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم یہ فرمائش ہے, ہمارے یہ پروگرام ہے. اچھا بعض دفعہ کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے, سامنے والا اپنے طور پر وہ ایک فرمائش کر دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا ایک مشورہ ہوتا ہے, لیکن اس بات کو لے کر جو ہے ہماری مجلس بعض پورا پروگرام تیار کر دے, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا اس کے ذہن میں ظاہری بات ہے, اب جو ناظرین ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں اس انداز سے نہیں جانتے, لیکن جب کوئی ایک آئیڈیا آتا ہے تو ایک لائن سے جو ہے پورا پروگرام تیار ہو جاتا ہے. یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی بعض توجہ نہیں جاری ہوتی اس طرف. جب اس طرف توجہ چلی جاتی ہے تو کئی رسالے لی دیے گئے. امیر سنت نے کتنی مرتبہ شاہ فرمایا کہ میں نے, جیسے کہ پردے میں پردہ ایک رسالہ تھا, تو وہ کہ ایک بچہ تھا وہ اس طرح چادر لے کے بیٹھا تھا. یہ کہ کوئی نہ کوئی ہنٹس مل جاتا ہے تو بندہ اس طرف جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو کہ اچھے مشورے دینا یہ بھی اچھی بات ہے, یہ کہ کسی کی پریشانی. اور یہ جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ جی بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کا مدنی چینل ہے, آپ اپنے مدنی چینل کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں, کس مبلغ سے جو ہے وہ کیا بات سننا چاہتے ہیں, کہ آپ نے اب تک مدنی چینل دیکھا ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو پسند آئیں. تو ٹھیک ہے, فرمائش کیجئے. فرمائش کرنا آپ کا کام ہے اور چلانا ہمارا کام ہے, مجلس کا کام ہے. اچھا, اور ایسا نہیں ہے کہ شاید ہم نے صرف فرمائشیں لے لی اور لے کے مطلب اس کو ڈبے میں ڈال دیا, ایسا نہیں ہے. کئی لوگوں کی فرمائشیں پوری بھی کرتے ہیں, کئی لوگوں کی جو ہمارے پاس اچھی فرمائشیں آتی ہیں اور مشورے آتے ہیں, ان مشوروں پر الحمدللہ عمل بھی ہوتا ہے. زبردست ماشاءاللہ, پورے پروگرام ہمارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں. اچھا پھر یہی ہے نا کہ آپ فرمائشیں پوری نہیں کریں تو لوگ کرنا بھی چھوڑ دیں, بولیں بس چل رہی ہے. لیکن یہی دیکھ لیں کہ عبدالحبیب بھائی کا جو پہلا کلام ہم نے ریکارڈ کیا, جو میں نے شوق مدینے جاور تھا, وہ آپ کا مدنی چینل کے ذریعے فرمائش, پہلا کلام عبدالحبیب بھائی کا یہیں سے فرمائش گئی ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے ریکارڈ کیا, آج دیکھیں وہ سلسلہ جاری ہے. اگر فرمائش کرنے والے کی نیت اچھی ہے نا, تو یہ ہے کہ بہت بڑا ثواب کا ایک انبار ہے, کہ اس کی وجہ سے جو ہے اتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا یوں ہے کہ آپ لوگوں کی فرمائشیں وغیرہ آتی رہیں گی, انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے. اب ایک اور ہم آپ کو کہانی سنانے لگیں. یہ کہانی میں بڑوں کو بھی دلچسپی ہوتی ہے, چھوٹوں کو بھی دلچسپی ہوتی ہے. اگر کہانی صرف یہیں سے شروع ہو جانا ہے, ایک تھا بادشاہ, اب پتہ نہیں کیا ہوگا آگے, یا تک ایک شیر تھا. جب اس قسم کے کہانی کا ایک اسٹائل آتا ہے تو بندہ بولتا ہے یار یہ سنیں تو آگے کیا ہے. اور یہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی یہ کہ کہانی تو سنیں, لیکن کہانی کے بعد سبق کیا دیا جا رہا ہے اس طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. تو ہمارے حاجی امین اتاری انہوں نے ایک کہانی سنائی ہے, رکن شورا ہمارے کہانی سنائی. کہانی یہ میں صرف مجھے نام لکھا ہے, دیکھا تو نہیں ہے میں نے, لیکن نام لکھا ہے چوہا اور مینڈک کی دوستی. ٹھیک ہے, اب یہ بہت ایک مشہور کہانی ہے, لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. آپ کا ایک انداز ہے کہ بڑے اچھے انداز سے کہانی, یہ کلپ وغیرہ جو ماشاءاللہ ریکارڈ وغیرہ ہوتے ہیں, تو ایک شاندار سا کلپ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. اب کسی نے یہ فرمائش کیا, کسی کی فرمائش پر یہ کلپ تیار ہوا ہے. ایک چوہا ہے, ایک مینڈک ہے, ان دونوں میں ہو گئے آپس میں دوستی. اب کیا ہوئی یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. سبق آموز کہانی. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ندی کنارے چوہا اور مینڈک یہ آپس میں ملے, دونوں میں بات چیت ہو گئی. بات چیت بڑھی کہ وہ بات چیت جو وہ دوستی میں بدل گئی. اب دونوں کافی دیر ساتھ گزاری, اب اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف. تو چوہے نے کہا کہ بات سنو, اگر مجھے تم سے ملنے کا دل چاہے تو تم تو پانی کے اندر ہوتے ہو, یا نہ آواز پہنچتی ہے نہ کوئی طریقہ ہے کہ میں پانی کے اندر جا کے تمہارا دروازہ کھٹکھٹاؤں. مینڈک نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, تم بھی اپنے بل میں ہوتے ہو, تو میں بل کے اندر کیسے داخل ہو جاؤں گا, اس کا حل نکالنا چاہیے. پھر دونوں نے طے کیا کہ ایک دھاگا جو ہے وہ تم اپنی ٹانگ میں باندھ لو اور دوسرا سرا میں باندھ لیتا ہوں. تم پانی کے اندر ہوگے, مجھے ملنا ہوگا, میں دھاگا کھینچوں گا تو تم باہر آ جانا. تمہیں اگر مجھ سے ملنے کا جی چاہے اور میں بل کے اندر ہوں تو تم میری ٹانگ کھینچنا, میں باہر آ جاؤں گا.
انہوں نے کہا بات تو صحیح، زبردست کام ہو گیا. اب بڑا سا دھاگا لے کے باندھ دیا دونوں نے ایک دوسرے کو. بظاہر ایک چالاکی اور سمجھداری لگ رہی تھی، لیکن ہوا کیا، ایک دن مینڈک جو ہے وہ باہر پھدک رہا تھا، اوپر سے ایک چیل نے اس کو دیکھا، تو چیل کا تو شکار خوراک. اب اس نے اس پر جھپٹا مارا. اب جیسے جھپٹا مار کر اپنے پنجے میں لے کر وہ چیل ہوا میں اڑی، تو بڑا عجیب منظر تھا کہ مینڈک تو چیل کے پنجے میں تھا، لیکن دھاگے سے لٹک کر چوہا بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا. یہ سب ان کی نالائقی کی سزا انہیں ملی ہے. اس واقعے میں اگرچہ بعض ایسے یہ فرضی واقعے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ لیسن ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے کہ برے اور نالائق دوست کی وجہ سے آدمی کو نقصان ایسا اٹھانا پڑتا ہے جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو بظاہر ان کی آپس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن دیکھا یہ کہ ان کی نالائقی کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو نالائقیاں ہوئیں تو پھنس گئے. تو بالکل ایسے ہی انسان اپنے دوست کی دوستی کی وجہ سے بعض اوقات دنیاوی نقصان تو اٹھاتا ہی ہے، بعض اوقات کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنے جسم میں ہڈیاں توڑوا دیتا ہے، لیکن ایسے ہی نالائق اور برے دوستوں کی وجہ سے بسا اوقات بندہ اپنا ایمان بھی ضائع کر جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو دوستی ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اچھوں کی صحبت اپنانے کی بہت زیادہ نصیحت کی جاتی ہے. اگرچہ ہماری تو زندگی گزر گئی، نہیں، جب تک دم میں دم ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. شاہ صاحب ہر دفعہ تو اکبر حسین بھائی ہوتے ہیں تو ہماری ذہنی آزمائش ہوتی ہے. آج ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا میسیج ہے کہ آج ابھی شاہ صاحب سے ایک ذہنی آزمائش کر لیں. آپ ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں 4 مرتبہ لفظ گل آتا ہو. روزہ چل رہا ہے اور گل 4 مرتبہ آتا ہو. افطار نہیں آنا چاہیے، گل آنا چاہیے. ہاں، رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. گل آنا چاہیے. گل 4 بار، ایک بار بھی نہیں. مجھ سے تو ابھی میں ہنٹ دیتا ہوں، اس میں شروع میں لفظ ہے جنت. اچھا یوں ہے، اس وقت تو ایک مرتبہ بھی گل نہیں آ رہا، 4 کیا ایک دفعہ بھی نہیں آ رہا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کی فرمائش کہتے ہیں کہ آپ نے نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیے، یہ فرمائش آپ کی آئندہ پوری ہو جائے گی. اچھا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ نے آپ سے سننا، یہاں پہ پچھلی تیاری کرنے. ایک میسیج یہ ہے، نگران شورا نے 26 رمضان کی رات والا جو پروگرام ہوا تھا وہ دکھا دیں. 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. محمد نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے. اسی طرح ایک میسیج ہے سید صاحب آپ کے لیے کہ آپ سے عرض ہے کہ صبح رمضان پروگرام میں آپ لازمی تشریف لایا کریں، اور انہوں نے اچھی نیت پیش کی. 5 مرتبہ سورہ یاسین شریف ایصال ثواب کرنے کی نیت ہے آپ کو. جب لازمی آیا کریں. 1-2 مرتبہ میں آ چکا ہوں، 1 مرتبہ حاضری نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے، میں نے بھی کچھ نہ کچھ ذہن بنتا ہے جب بولنے سے اثر پڑتا ہے. تو یہ کہ آپ کا مدنی چینل ہے، اچھی باتیں آپ فرمائش وغیرہ کرتے رہیے. اچھا جی، پروگرام کا بھی اختتام کی طرف ہے، پھر اور بھی پروگرام وغیرہ ہیں. اچھی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ رمضان مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. اب قرآن دادی کی طرف بڑھیں یوسف بھائی. میں قرآن دازی کی طرف تو بڑھوں گا، لیکن مجھے آپ سے شعر بھی سننا ہے نا. کون سا؟ اچھا آپ گل والا تو سنائے نا. گل والا میں آ نہیں رہا نا. میں نے شروع میں نے ایک چیز مسکرا کے منع کر دی، تو وہی منع تھی، وہ آ نہیں رہی ہے. اللہ چلیں قرآن دازی کی طرف چلتے، مدنی چلیں گے ناظرین، کیونکہ ہمارا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. اور اب ہم نے 2 قرآن دازی کرنی ہے. ایک قرآن دازی ہوگی تبرکات کے لیے، دوسری ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. اور جس نے پہلا جن کا نام آئے گا انشاءاللہ انہیں تبرکات روانہ کی جائیں گی. جن کا نام سیکنڈ آئے گا انہیں 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ روانہ کی جائیں گی. آئیے قرآن دازی کی طرف. زبردست ماشاءاللہ. پہلے وہ شعر میں سنا دیتا ہوں، جلدی پڑھ دیں. جنت ہے ان کے جلوے سے جویا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سو
मदीना अमीर हमजा अत्तारी हैं सरगोदा से, इंशाल्लाह आपको तबरुकात रवाना की देंगे। एक तो ये हो गया, एक नाम, एक तो ये हो गया तबरुकात वाला। अब तबरुकात अगली कुरानदाजी इंशाल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना के लिए, आइए वो देखते हैं। जी जी नाम चलना शुरू हो गया। जी यूसुफ भाई पुकारिए। और नाम चलने दें शाह जी। मदीना बिनते नासिर अत्तारिया मुल्तान शरीफ से अपने महरम के जरिए रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपका तोहफा रवाना किया जाएगा। तो ये कि प्रोग्राम का भी हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।